آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں 10 ٹپس جس کے ذریعے آپ اپنی انگلش کو امپروو کر سکتے ہیں. ان ٹپس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ اپنی انگلش کو امپروو کر سکتے ہیں. نمبر 1 پر جو ٹپ آئے گی وہ ہے یوز سمپل سینٹینسز. آپ سادہ جملوں سے شروع کریں. مثال کے طور پر مجھے بلیاں پسند ہے یا سورج چمک رہا ہے یا میں آپ کو پڑھا رہی ہوں آپ مجھے سن رہے ہیں. آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی. آپ سب جانتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کر کے ہمیں اردو سکھاتے تھے. اسی طرح سے آپ نے جب انگلش سیکھنی ہے تو آپ نے بھی چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کر کے سیکھنا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے جملوں کو اگر بولنا سیکھ جائیں گے تو آپ بڑے جملوں کو بھی بول سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے چھوٹے جملوں کا استعمال کرنا ہے. اس سے آپ میں کانفیڈنٹ آئے گا کہ آپ نے چھوٹے جملے کو بول دیا فوراً. اس سے پھر آپ بڑے جملے کو بولیں گے. نمبر 2 پر آتا ہے لسن مور. ہر روز آپ انگریزی سننے میں وقت گزاریں. آپ جتنا زیادہ سنیں گے اتنا ہی بہتر آپ خود کو کر سکیں گے. جب بھی آپ انگریزی سنیں گے تو آپ جب کسی سے بات کریں گے تو فوراً آپ کے منہ سے انگریزی ہی نکلے گی, انگلش ہی نکلے گی. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹپ ہے. نمبر 3 پر آتا ہے ڈونٹ فیئر مسٹیک. غلطی کرتے وقت کبھی بھی آپ ڈرے نہیں. ہر کوئی نئی زبان سیکھتے وقت غلطیاں کرتا ہے. یہ عمل ایک فطری حصہ ہے. ان سے سیکھیں اور آگے بڑھیں. ہر کوئی نئی زبان سیکھتے وقت غلطیاں کرتا ہے. ہر کوئی جانتا ہے جب بچہ بولتا ہے تو وہ بھی غلطی کرتا ہے. اردو بولتے وقت وہ غلط جملوں کا استعمال کرتا ہے, غلط لفظوں کا استعمال کرتا ہے. تو ماں اسے سکھاتی ہے ایسے نہیں, اسے اس طریقے سے بولا جاتا ہے. وہ بچہ بالکل بھی نہیں ڈرتا جب وہ اردو بول رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے اگر میں غلط بھی بولوں گا تو مجھے کوئی بتا دے گا. اگر میں غلط بولوں گا تو ہی سیکھوں گا. تو اسی طرح سے جب آپ غلطی کریں گے تب بھی آپ خود سیکھیں گے. نمبر 5 پر آتا ہے آسک فار کلیئر اسپیس. اگر کوئی آپ کے ساتھ تیزی کے ساتھ یا غیر واضح طور پر بات کرتا ہے تو اسے آہستہ کرنے یا دہرانے کو کہیں. آپ کو پتہ ہے پوچھ لینا بہتر ہوتا ہے جو کہ نہ پوچھنے سے. اگر آپ خاموش رہیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اگر آپ بول کر پوچھ لیں گے تو آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا. چپ رہنے والا کبھی کچھ نہیں سیکھتا. نمبر 6 پر آتا ہے ریپیٹ اینڈ ریپیٹ. جب کچھ نیا سنتے ہیں تو اسے چند بار بلند آواز میں کہیں. یہ آپ کے دماغ کو یاد رکھے گا. جب آپ نے بولنا ہوگا تو آپ کا مائنڈ آپ کو ریکلیکٹ کروائے گا, آپ کو یاد کروائے گا کہ آپ نے یہ یاد کیا ہوا تھا, آپ نے اب یہ بولنا ہے. نمبر 7 پر آتا ہے لسن ٹو ڈفرنٹ ایشینس. یعنی کہ بہت سارے مختلف زبانوں والے انگلش کے زبان والے لوگ ہیں, ان کو سنیں. آپ مختلف جگہوں سے انگریزی بولنے والے کو سنیں, کوشش کریں ان کے جو طور طریقے ان کو سمجھے کہ وہ کس طرح سے بولتے ہیں. نمبر 8 پر آتا ہے ٹیک نوٹس. آپ ایک نوٹس لے لیں, جو سنیں اس کو لکھیں. اگر آپ نے کوئی جملہ سنا ہے وہ بھی لکھ لیں. اگر آپ نے کوئی الفاظ سنی ہے وہ بھی لکھ لیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بعد میں بیٹھ جائیں, پھر آپ اس کو ڈکشنری کریں, پھر اس کو ڈیٹیل میں جائیں, جا کر اس کو دیکھیں یہ کہاں یوز ہوتا ہے, کس وقت یوز ہوتا ہے, کب یوز کرنا ہوتا ہے, تو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل رہے گا. یہ نہیں بھولیے گا کہ آپ نے جملوں کو فوراً لکھنا ہے. موبائل پاس ہے, موبائل میں لکھنے آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, بہت زیادہ آسان ہے نوٹس بنانا. بی پیشنٹ. کوئی بھی چیز سیکھنی ہو تو ہمیشہ اس میں صبر ہوتا ہے. صبر سیکھیں. کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے تب بھی صبر کرنا پڑتا ہے. کچھ بھی کام ہو, ہر کام میں صبر ہوگا تو آپ سیکھ جائیں گے. آپ نے پریشان اس لحاظ سے نہیں ہونا کہ میں نہیں سیکھ پا رہا. اگر آپ کو سب کچھ ایک ساتھ نہیں ملتا, اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو آپ کو ایک وقت نہیں سب کچھ نہیں مل جائے گا. اگر آپ اس کی ایکسرسائز کریں گے, مشق کرتے رہیں گے تو آپ میں بہتری آئے گی, ادروائز نہیں آئے گی. ہمیشہ صبر کے ساتھ سیکھنا ہے. نمبر 10 پہ آتا ہے آپ نے سب ٹائٹل کا یوز کرنا ہے. آپ نے اکثر ایسے ڈراماز اور موویز دیکھی ہوگی جس کے نیچے انگلش چل رہی ہوتی ہے. آپ نے وہ موویز وہ ڈراماز کا استعمال کرنا ہے, وہی دیکھنے ہیں. اس سے آپ کی انگلش کافی زیادہ امپروو ہوگی. آپ کو جس وے سے وہ بات کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس انسان نے اس طریقے سے بات کر یہ جملہ استعمال کیا. اگر آپ پاکستانی ڈراماز دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے بھی انگلش چل رہا ہوتا ہے, آپ اس انگلش کو یوز کریں,
اس انگلش کو یوز کر کے آپ اپنی انگلش کو امپروو کر سکتے ہو۔